حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات پر ایک خصوصی پیشکش۔ اسلامی تاریخ میں علماء کی کمی نہیں رہی۔ 20ویں صدی میں بھی آسمان کے روشن ستاروں کی طرح علماء بے شمار ہوئے اور ان سے یہ زمین کہکشاں بن گئی۔ کوئی عالم دین روحانیت اور ربانیت میں آفتاب و مہتاب تھا، کوئی عالم دین تفسیری خدمات میں یہ حدیث میں یگانہ تھا، کسی نے فقہ کے میدان میں بیش بہا خدمات انجام دی تھیں، کسی نے تنہا سیرت نبوی کے موضوع پر انسائیکلوپیڈیا مرتب کر ڈالی تھی، کسی نے اسلامی تاریخ لکھنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، کسی نے اسلامی علوم کی کوئی شاخ اپنے لیے منتخب کی اور اسے شاداب اور بہار آشنا کیا، کسی نے جدید علم کلام کو اپنا موضوع بنایا اور اسلام پر اعتراضات کے مدلل اور تشفی بخش جواب دیے اور مغرب کے سحر سامری کو توڑ ڈالا۔ ایسے علماء بھی پیدا ہوئے جنہوں نے غیر ملکی اقدار کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے میں جان و مال کی قربانیاں دی۔ ایسے علماء بھی سامنے آئے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کے نظام حیات کو برسر عمل لانے کی کوشش کی۔ یہ تمام علماء قابل قدر، لائق فخر اور امت اسلام کو ان سب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے علماء کی گوناگون خصوصیات کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا۔ ان کی شخصیت عطر مجموعہ کی مانند تھی، قرآن کا مطالعہ ان کا خصوصی میدان تھا، ان کی شخصیت قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور سیرت نبوی کی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ وہ مفکر بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، ادیب بھی تھے اور عربی اور اردو کے بلند پایہ مصنف اور نثر نگار بھی تھے، مذہبی قائد بھی تھے، تصوف اور روحانیت میں بڑے مقام کے حامل تھے، اور اسی کے ساتھ ان کا بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ عالم اسلام کے محتسب اور نگراں بھی تھے۔ اقبال کی طرح ان کا بھی نظریہ تھا، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ مسلم ملکوں میں کوئی کام خلاف اسلام ہوتا، کوئی غلط گمراہ کن نظریہ پھیلایا جاتا، مغربی تہذیب کا جھنڈا بلند کیا جاتا، مولانا کی غیرت و حمیت اسے برداشت نہیں کرتی تھی۔ مولانا اس موضوع پر لکھتے تھے اور تقریریں کرتے تھے، عربوں کو طاقتور انداز میں خطاب کرتے تھے۔ مولانا کی عربی زبان عام حالات میں گوہربار ہوتی تھی، لیکن جہاں دین کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، چاہے وہ عرب ملک میں ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ان کا قلم شرر بار اور تیغ جوہردار بن جاتا تھا۔ ترکی کے کمال اتاترک کا ذکر آئے یا مصر کے جمال عبد الناصر کا تذکرہ ہو، مولانا کی قلم کو آتش بار دیکھا گیا اور ان دونوں نے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچایا، مولانا اس سے شدید نالاں تھے۔ مولانا اس وقت اگر بقید حیات ہوتے تو ان کی غیرت کی زبان اور حمیت کے قلم کی تنقید کے تیروں کا رخ عبد الفتاح السیسی کی طرف ضرور ہوتا، جس نے جمال عبد الناصر کے ظلم کی یاد تازہ کر دی بلکہ اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور مولانا کے غیظ و غضب کا نشانہ وہ اقال پوش اور ابا بدوش اور بادانوش اور ایمان فروش اور محروم عقل ہوش خاقان ابن خاقان محمد بن سلمان جیسے عرب حکمراں بھی ہوتے، جو عبد الفتاح السیسی کے خاص مددگار اور اسرائیل کے یارغار رہے تھے اور ہیں، جو نیتن یاہو سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کی شرربار تحریر اور تقریر کا نشانہ وہ خلیجی ملک بھی ہوتے، جہاں اعلانیہ دینداری اور اسلام پسندی کو جرم اور دہشت گردی قرار دیا جاتا رہا ہے، اور اسلام کا اور اسلامی نظام کا نام لینے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے علماء دین کے لب اظہار پر تالے اور زبان پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تنقید کسی خاص شخصیت پر نہیں بلکہ ان تمام چھوٹی اور بڑی دینی قیادتوں پر ہے جو بر صغیر میں سرگرم عمل رہتی ہیں اور اتنی خطرناک باتوں کا نوٹس نہیں لیتی، اور جنہیں لسان و شفتین کی نعمت ملی ہے لیکن انہوں نے ان سے کوئی کام نہیں لیا۔ علماء اور اچھے خاصے دیندار لوگوں کا کہنا ہے
کہ دینی اداروں کا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ان اداروں کے ذمہ دار عرب حکمرانوں کی غلطیوں پر نکتہ چین ہوں۔ ہم یہاں کشکول گدائی رکھنے والے علماء کو اور دینی اداروں کے ذمہ داروں کو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد دلانا چاہیں گے۔ مولانا نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے جس دن ہم ان خلیجی بادشاہوں اور حکمرانوں کو اپنا رزاق سمجھنے لگیں گے۔ اب مولانا کی غیرت اور حمیت کا کوئی ہندوستان میں وارث نہیں رہ گیا ہے، اور نہ کوئی ان کے استغنا اور توکل کا نمونہ پیش کرنے والا ہے، اور نہ کوئی عرب دنیا میں پیدا ہونے والا ہے الفتنۃ الکبریٰ پر نکیر کرنے والا باقی رہا ہے۔ 20ویں صدی شروع ہوئی تو عالم اسلام مغربی تہذیب کی الغار کو اسلامی تہذیب کی ڈھال پر روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عرب دنیا میں جمال الدین افغانی کے شاگرد شیخ محمد عبدہ اور رشید رضا تھے، اور کچھ دوسرے اصحاب قلم تھے جن کی اسلامیات پر ادب آمیز اور فکر انگیز تحریروں کے دل نشین تیر دل میں آج بھی موجود ہیں۔ پھر اخوان المسلمین کی تحریک کے مصنفین تھے جنہوں نے قلم کے میدان میں شہسواری اور پختہ کاری کا ثبوت دیا اور مغربی افکار کا کامیاب مقابلہ کیا۔ مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا بہت بڑا دخل رہا ہے۔ ہندوستان میں علامہ شبلی، سید سلیمان ندوی، ابو الاعلی مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد تھے جنہوں نے بیداری پیدا کی اور اسلام پر نئے سرے سے اعتماد پیدا کیا۔ اسی کاروان علم و قلم میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے تقریر و تحریر کے ذریعے تصوف و تزکیہ نفس کو جدید علم کلام سے اور عہد حاضر کے مسائل سے بہم کرنے اور نئی نسل کی شاخوں کو دین اسلام کے شجر سے وابستہ رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مصر میں جب فرعونیت کے احیاء کی کوشش ہوئی اور عرب قومیت کے نعرے کو بلند کیا گیا تو مولانا کی تحریریں سورہ اسرافیل بن گئیں، ان کا قلم تیغ اصیل بن گیا، اور ان کی تحریروں پر بر صغیر اور ہندوستان سے لے کر تمام عرب ملکوں میں وہ تحریریں پڑھی گئیں، کیونکہ مولانا کی عربی نثر اردو سے زیادہ طاقتور تھی۔ پھر مولانا کی کتابوں کے دنیا کی زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ مولانا کی وہ یہ خصوصیات ہیں جس میں بر صغیر کا کوئی عالم دین ان کا شریک نہیں، اور اسی وجہ سے وہ پورا عالم اسلام کو خطاب کرنے کے لائق ہوئے۔ انہوں نے مسلم حکمرانوں کو بھی نصیحتیں کی۔ کئی حکمرانوں کے نام خطوط آج بھی محفوظ ہیں، لیکن مسلم حکمرانوں نے بحیثیت مجموعی مولانا کی بات نہیں مانی، لیکن اب حکمرانوں کو نصیحت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔